جو دعائیہ تقاریب ہوتی ہیں اور زیادہ لوگ زیادہ مومنین مسلمین شریک ہوتے ہیں، اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیج کے اوپر سادات بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، یہ جناب بھٹی صاحب کا رکھ رکھاؤ ہے اور ایک کثیر تعداد عوام کی اس وقت موجود ہے، خواص و عوام کی موجود ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، یہ جو مرنے والا ہوتا ہے جسے تم قبر میں ڈال کے آتے ہو، اس کی مثال اس شخص کی سی ہوتی ہے کہ جو پانی میں ڈوب رہا ہو اور لوگوں کو مدد کے لیے پکار رہا ہو، وہ کہہ رہا ہوتا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او اخ او ام او صدیق او کما قال النبی علیہ السلام۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو مرنے والا شخص ہے جسے تم قبر میں ڈال کے آتے ہو، اس کی مثال ڈوبنے والے کسی ہے جو لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے، دعاؤں کی انتظار کرتا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا ینتظر دعوتاً تلقوہ من اب، میرا والد، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا عزیز، میرا رشتہ دار میرے لیے کب مغفرت کی دعا کرے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا لاحقت ہو، اور جب زندہ مومن اس مردہ مومن شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا، زندوں کی دعا کی بدولت اللہ اس مردے شخص، اس مردہ مومن کی قبر کے اندر پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے۔ زندوں کی دعا کی بدولت اس مرحوم کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور اللہ نازل فرماتا ہے، اور جب اسے وہ نور ملتا ہے تو پوچھتا ہے من این لی ھذا، یہ کہاں سے مجھے ملا؟ اسے جواب دیا جاتا ہے بے استغفار ولدک لکا، یہ تیرے لیے آج تیرے بیٹے نے مغفرت کی دعا کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کان حب الیہ من الدنیا وما فیہا، یہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے اس تحفے کے ملنے پر کہ دنیا و معافیہ میں اور کسی چیز سے اس کو زیادہ خوشی نہیں ہوتی ہے۔ یقیناً بھٹی صاحب کا ہر شخص کے ساتھ اپنا انداز رہا، تعلق رہا، اور آج حقیقت دنیا سب کے سامنے ہے۔ کس چیز کی کمی تھی بھٹی صاحب کے پاس؟ سوچیں، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، لیکن وہ جب اس دنیا سے گئے، اگلے سفر میں یقین کیجئے وہ جو لباس پہن کے گئے اس کے ساتھ جیبہ بھی نہیں تھا، سب کچھ یہیں رہ گیا، صرف اپنے ساتھ وہ شخصیت اپنا ایمان لے کے گئی اور اپنے اعمال صالحہ لے کر گئی، اور یہ ہم سب کے لیے حقیقت دنیا سب کے سامنے ہے۔ کل آج بھٹی صاحب چلے گئے، کل ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے ہم رو رہے تھے، لوگ جشن منا رہے تھے، جب ہم دنیا سے جائیں لوگ رو رہے ہوں اور ہم خوشیاں منا رہے ہوں۔ اللہ تعالی مرحوم و مغفور بھٹی صاحب کے جملہ اعزا کارب ان کے آل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے، اپنے احباب کی طرف سے جناب محترم جاوید بھٹی صاحب کے اسران سے خصوصی تعزیت کرتا ہوں، اور دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور تمام آل خانہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔